اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بہت ہی اہم بات آپ کو کرنے والا ہوں، اور دیکھیے کہ جہلمی صاحب اس پہ بڑا غصہ کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے جب ایتھزم سے بات کرنے کی صحیح کی تو انہوں نے کہا کوئی ایسا ماڈل بنا کر دیں جس پر اعتراض نہ ہو سکے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ پر اصلح واجب نہیں ہے، یعنی اللہ پر اصلح واجب نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اصلح لام مفتوح ہے، اصلح واجب نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر یہ واجب نہیں کہ سب سے بہتر کام کرے، کیونکہ ہر بہتر سے بہتر پر وہ قادر ہے اور ہر کمتر سے کمتر پہ بھی وہ قادر ہے، تو یہ دونوں غیر متناہی ممکنات ہیں۔ تو جہلمی صاحب سے میں نے عرض کی کہ دیکھیے آپ نے جب ایتھزم سے بات کرنا ہے تو ان کو یہ جواب دینا تھا کہ اللہ پر اصلح واجب نہیں ہے، اور جب اصلاح واجب نہیں ہے تو پھر آپ نے جو ان سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسا ماڈل بنا کر دیں جس پر اعتراض نہ ہو سکے، تو ہو سکتا ہے وہ ایسا ماڈل بنا دیں کہ جس پر آپ اعتراض نہ کر سکیں۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ غلط قسم کے اعتراضات کریں گے، وہ کہیں گے بھائی ہمارا ماڈل جو ہے پرفیکٹ ہے، حالانکہ وہ بھی ناقص ہوگا، لیکن بہرحال جہلمی صاحب اس پہ اعتراض نہ کر سکیں گے۔ ہمارا تو یہی خیال ہے۔ چلیں، ایتھیز حضرات جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیونکہ ہر چیز کو پڑھتے ہیں، ایتھزم کو بھی جیلمی صاحب نے اگر پڑھا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ انہی نے پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے ایتھزم، اور ایک ماڈل ہم پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں جیلمی صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جیلمی صاحب کا سے سوال ہے کہ کیا ایک ایسا ماڈل ممکن ہے جس پر جیلمی صاحب اعتراض نہ کر سکیں؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ اب فرض کریں کر لیں تو نیکسٹ ماڈل میں ہم اس کو مائنس کر دیں گے ان چیزوں کو جس پر جیلمی صاحب نے اعتراض کیا ہے، پھر ہم کہیں گے اور اعتراض کریں، یہاں تک کہ جیلمی صاحب اعتراض کرنے سے عاجز ہو جائیں گے۔ یہ کیونکہ عقلی مسئلہ ہے اور یہ اعتقادی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا ہم بات کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی خدا کے وجود پر دلیل دیتا ہے مگر وہ غلط ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ اس کے دفاع میں لگ جائیں اس دلیل کے، بلکہ ہم کہیں گے جب دلیل غلط دی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس سے خدا کا انکار نہیں ہوتا۔ میں آنٹولوجیکل پروف آف گاڈ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ یہ ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں تھنک آف اے بینگ، اے پرفیکٹ بینگ، اور اگر پرفیکٹ بینگ ایگزسٹ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سوچا ہی نہیں ہے، جب کہ آپ نے سوچا ہوا ہے۔ تو ہمارا تو یہ جواب ہے کہ اگر تھنک آف اے پرفیکٹ بینگ، تو اگر آپ ایک بینگ کی بات کرتے ہیں تو دو بینگس کو اگر آپ پرفیکٹ بینگس کو سپوز کر لیں تو پھر تو دو خدا ہو جائیں گے۔ یہ تو استدلال کافی کمزور ہے۔ صرف سپوز کرنے سے سپوزیشن رانگ، سپوزیشن سے سپوزیشن رانگ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ سپوز ہی نہیں کیا، یعنی کہ سپوز کیا اور وہ ثابت نہ ہوا تو یہ رانگ سپوزیشن ہو گئی، لیکن اگر سپوز کیا اور اس کا امپلیکیشن ہو کہ وہ سپوز ہی نہ کیا، یہ ایک الگ چیز ہے، مگر یہ چیز یہاں پر ہے نہیں۔ بہرحال جیلمی صاحب کو اس سے اتنا پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے سامعین کو روکنا چاہتے ہیں، اس طرح نہ جاؤ، اس طرح نہیں جاؤ، یہ چیز سے بات نہیں کرو، تاکہ ان کی جیلمی صاحب کی خطایا جو ہیں وہ مخفی رہیں۔ لیکن بہرحال ہم جیلمی صاحب سے ایک ماڈل پیش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک ایسا عالم ہے جس کے اندر شر موجود نہیں ہے، نوٹ کر لیں جیلمی صاحب، ایک ایسا عالم ہے جس میں کوئی شر موجود نہیں ہے۔ اب امتحان صرف اس پر ہے کہ نیکی کم کی جائے یا زیادہ کی جائے یا نہ کی جائے۔ نیکی نہ کرنا شر نہیں ہے، یعنی اب زیادہ زیادہ کہہ دیں گے کہ بھائی نیکی نہیں کیا ہے، یا کوئی ایسے کام ہے جو مباح ہیں، جو شر نہیں ہے، قبیح نہیں ہے، لیکن خیر بھی نہیں ہے۔ چلے ہم اس کو بھی نکال دیتے ہیں کہ وہاں دو ہی قسم کے کام ہیں، افعال ہیں، یا تو وہ خیر ہے یا وہ عدم فعل ہے۔ تو اب مباح بھی نکال دیا ہم نے، ایسا فعل بھی نکال دیا جو نہ خیر ہو نہ شر ہوتا، کہ جیلمی صاحب اب اعتراض ہی نہ کر سکے۔ تو اب اس میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ کم نیکی میں اور زیادہ نیکی میں ہوگا۔ اب ایسا ماڈل فرض کر لیا، اب جیلمی صاحب اس پہ کیا اعتراض کریں گے؟ اب جنت اور دوزخ کی جو بات ہے، وہ جنت تو خیر وہاں پر امتحان نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر یہ ہوگا، جنت جیسی تو ہوگی چیز۔ یہ ٹھیک ہے کہ جیلمی صاحب کے منی گاڈز نہیں بنیں گے جو جیلمی صاحب کے عقیدے کے مطابق ہے، ہم تو خیر لعنت بھیجتے ہیں منی گاڈز کے عقیدے اور منی گاڈز پر۔ تو یاد رکھیے گا کہ جیلمی صاحب پولیتھیسٹ سے بحث ان کی ہو رہی ہے ایتھیسٹ سے، اور ہم ہیں مونوتھیسٹ، یعنی کہ خدا کو ایک ماننے والے ہر لحاظ سے۔ تو ہم بحث کر رہے ہیں کہ پولیتھیزم
اور ایتھزم کے اوپر جو بحثیں ہو رہی ہیں اس میں پولیتھیسٹ کیا غلطی کر رہے ہیں، یعنی جہلمی صاحب کیا غلطی کر رہے ہیں ایتھیسٹ کے مقابلے میں. تو وہ ایتھیسٹ سے ایک ماڈل مانگ رہے ہیں. ہم نے ماڈل پیش کر دیا. ایک ایسا ماڈل بھی ممکن ہے عقلی ہے جس میں جہلمی صاحب اعتراض نہ کر سکیں، کوئی اور بھی نہ کر سکے، جہلمی جیسا آدمی یا سرے سے کوئی انسان نہ کر سکے ہو. اگر کوئی اعتراض ہوگا بھی تو وہ انسان کی عقل میں نہ آئے. تو میں نے یہ ماڈل پیش کیا ہے اور یہ اور لوگوں نے بھی کیا ہے کہ گناہ اور ثواب کس پر ہوتا ہے؟ شر اور خیر پر. تو شر ہی نہ ہو، صرف خیر ہو یا عدم فعل ہو. تو اب آپ جہلمی صاحب بتائیں کہ ایسے ماڈل پر کیا اعتراض ہے. اب وہ کہیں گے اچھا بھائی تو پھر امتحان کس بات کا؟ تو ہم یہ کہیں گے امتحان اس پر ہو سکتا ہے کہ نیکی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کم ہو یا زیادہ ہو. اب کہیں گے اسی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ہاں تو جیلوی صاحب سے ہم یہ کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا کوئی ماڈل نہیں ہے کہ جس کے اندر نیکی کرے یا کم کرے یا زیادہ کرے یا کچھ بھی فیل نہ کرے؟ اور یہ کس طرح کا ہوگا؟ تو کیا خدا کے پاس ایسا کوئی سلوشن نہیں؟ تو پھر آپ مان لیں کہ خدا کی قدرت محدود ہو گئی. اب آپ یہ کہیں گے ہاں جس طرح مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں ڈالنے پر باری تعالیٰ قادر نہیں اور کافر کو جنت میں ڈالنے پہ قادر نہیں، اس عالم سے بہتر عالم بنانے پہ باری تعالیٰ قادر نہیں، جیسے کہ معتزلہ نظامیہ بھی کہتے تھے اور باقی معتزلہ بھی کہتے تھے. کمتر بنانے پر اختلاف تھا نظامیہ اور غیر نظامیہ کا معتزلہ میں سے. تو یہاں پر کیا کہتے ہیں میں نے یہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں کہ ایسا ماڈل بن سکتا ہے. اور ٹھیک ہے اس میں بہت سارے ہو سکتا ہے جن صاحب کہیں یہ فیل نہیں ہو سکتا، ہم کہیں گے ٹھیک ہے اگر یہ فیل اس ماڈل میں نہیں ہو سکتا تو وہ فیل اصولاً جو ہے شر میں آنا چاہیے. تو جو بھی فیل وہاں پر ہو سکتا ہے وہی خیر ہوگا. تو ایسا ماڈل کیوں نہیں بنایا؟ تو ایسے امتحان کی کیا ضرورت ہے جس کے اندر شر موجود ہو؟ ایسے امتحان کر لیتے جس کے اندر خیر ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، مگر شر نہ ہو. تو دیکھیں جیلمی صاحب کیا کہتے ہیں، وہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بہت ساری چیزیں پھر ان سے کیا کہتے ہیں ہاتھ دھونا پڑتا ہے. کس کو دینا پڑتا ہے؟ جیلمی صاحب کو ہے، کیونکہ خدا کے لیے یہ جملہ وہی کہہ سکتے ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اچھا جی بھلے سے جو چیزیں اس ماڈل میں نہیں آتی وہ چیزیں ممکن ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے عقلی بھی ہو تو انسان قادر نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں بھی ممکن ہے. جیلمی صاحب بھی مجبوراً ایسی سیڑھی کو ممکن ہی مانتے جو آسمان تک جائے. تو اس طرح کی چیزیں وہ بھی موجود نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے تو اس پہ دیکھیں جیلمی صاحب کیا کہتے ہیں. وہ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وجود میں نہیں آتی جو کہ آنی چاہیے تھی، ان کا خیر ہے. بھائی جس چیز سے خیر محض ڈسٹرب ہو وہ شر ہوگا، چاہے بظاہر جیلمی صاحب کو خیر لگ رہا ہو. یہ کوئی کانسیپٹ لے لے پھر کیا کریں گے جیلمی صاحب؟ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ جیلمی صاحب نے خطا کی ہے اور یہ غلط ماڈل مانگا ہے. ہماری طرف سے کیا جواب ہے کہ باری تعالیٰ پر ایسا کوئی ماڈل واجب ہی نہیں، وہ ہر بہتر سے بہتر اور ہر کمتر سے کمتر بنا سکتا ہے اور اس پر کو پورا حق ہے کہ جو چیز بنائے. جو عالم یہ بنا ہے اس سے اربوں خربوں گنا بہتر، ہر بار بہتر ایک عالم بنانے پہ قادر، اور ہاں اس سے خراب عالم بنانے پہ بھی قادر. ہاں یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ امام غزالی کی جانب منسوب ہے کہ اس عالم سے بہتر عالم بنانے پر باری تعالیٰ قادر نہیں ہے. تو اس جملے پر بہت اعتراضات ہوئے ہیں اور جو امام غزالی کے سپورٹرز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کا ایک خاص حیت کے مطابق جواب ہے. ایک خاص حیت پر اس سے بہتر عالم بنانے پہ قادر نہیں. جیسے کہ ایک مٹکا ہے یا ایک کنٹینر ہے جس کے اندر 1 لیٹر پانی آ سکتا ہے تو 2 لیٹر اس میں نہیں آ سکتا. تو اس کا اندر یہ ہے کہ اس کنٹینر کی کیپیسٹی ہی 1 لیٹر کی ہے تو 2 لیٹر اس میں پانی نہیں آ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ باری تعالیٰ 2 لیٹر کا کوئی کنٹینر نہیں بنا سکتا. ہاں وہ 1 لیٹر کی کیپیسٹی والا اگر کنٹینر بنائے گا تو اس میں نہیں آ سکے گا. اس قسم کے جوابات دیے ہیں. اور جو لوگوں سے امام غزالی سے اختلاف کیا ان کا اس مسئلے میں امام غزالی سے تسامح ہوا ہے اور وہ معتزلہ کی دلیل کو ریکارڈ کر گئے. تو ہم اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ امام غزالی کی تعویل و توجیہ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس تعویل و توجیہ اکابر کا باب کھلا ہوا ہے. صرف یہ امام غزالی کے لیے نہیں، ہر شخص کے لیے اکابر میں سے جس نے کوئی اس قسم کے مخدوش قسم کے ایکسپریشنز اس سے صادر ہوئے تو ہم تو اس کا تعویل و توجیہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جیلمی صاحب پر اعتراض کریں. بہرحال جی جیلمی صاحب کے بارے میں ہمارے نے ماڈل پیش کر دیا ہے. کیا جیلمی صاحب اس ماڈل پہ اعتراض کریں گے؟ اچھا اگر فقرے کر بھی دیتے ہیں نا تو ہم جیلمی صاحب کے اعتراضات کو مائنس کریں گے اس سے، یعنی اس کے اندر جس چیز پہ اعتراض کیا اس چیز کو مائنس کر دیں گے پھر پیش کریں گے، یہاں تک کہ وہ ماڈل اس قسم کا بن جائے گا کہ جہلمی صاحب اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے.
اب یہاں پر جیمی صاحب یہ کہیں گے کہ ایتھیزم کا ہاتھ مضبوط کر دیا. بھائی میں نے آپ جیسے شخص یعنی جس کو میں پولیتھیسٹ مانتا ہوں, جو منی گاڈس کی وجہ سے پولیتھیزم اور مونولیٹری کو میں آپ کو ڈکلیئر کرتا ہوں, تو میں آپ کے لیے اعتراض کیا ہے. میرے لیے تو ایتھیسٹ بھی ایسے ہی ہیں جیسے آپ, ایک ہی میں ان دونوں کو اس میں رکھتا ہوں. والسلام تمت, یہ والسلام جیلوی صاحب کے لیے نہیں ہے بلکہ سامعین کے لیے ہے جو جیلوی صاحب سے متنفر ہوں. والسلام.